ایسے لوگوں کو دعوت کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، پھر تزکیے کے ذریعے، پھر تنظیم کے ذریعے سے بیعت کے بندھن میں باندھ کر ایک طاقت بناؤ، طاقت بنا کر باطل سے ٹکراؤ۔ ادھر حقیقت یہ سارا معاملہ کس لیے ہے؟ اورینٹیشن کیا ہے؟ ایک ہے تبلیغ 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 کرتے چلے جائیے، پہنچ جائیے امریکہ تک، پہنچ جائیے جاپان تک، لیکن کسی ایک گاؤں میں بھی آپ اس نظام کو قائم نہ کر سکتے۔ دنیا کہے کہ کون سا اسلام لائے ہو ہمارے لیے، تو ہمیں پتہ نہیں بھائی، کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ دکھا سکتے ہو دنیا میں؟ نہیں۔ یا یہ کہ کسی اور طریقے سے، ایک یہ ہے کہ اصلاح نفس کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، تزکیہ کرو، لوگوں کو اندر سے بانجو رگڑو، کرتے جاؤ۔ لیکن محمد رسول اللہ کا کام کیا ہے؟ تبلیغ بغیہ قرآن، یتلو علیہم آیاتہ، اور پھر تزکیہ کہ اندر سے ساری امنگیں، ساری آرزویں ختم ہو جائے، سوائے اللہ کے دین کے غلبے اور اللہ کی رضا کا حصول اور آخرت کی فلاح کا حصول۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، آج کے اس لائیو اسٹریم کے اندر آپ کے سامنے اصول منہج کے نام پر دور حاضر کے مطابق کچھ باتیں پیش کریں گے، اور اس لائیو اسٹریم کے اندر خاص طور سے اس بات کا خیال کیا جاتا ہے کہ موجودہ دور میں جو کہ میڈیائی دور ہے، ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے، اسمارٹ فون ہے، وہ ہر چیز میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا جو کہ ایک بہت بڑا وسیع پلیٹ فارم ہے، بہت سارے ذرائع ہیں، وہاں سے وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا اس اسٹریم کے ذریعے سے ایسے ہی لوگوں کی باتیں پیش کی جاتی ہیں جو دین کے نام پر، عقیدے اور منہج کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں ایکسپوز کیا جاتا ہے۔ اور صحیح مسئلہ کیا ہے، صحیح اصول اور صحیح عقیدہ اور منہج کیا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، منہج صحابہ کے مطابق، منہج سلف صالحین کے مطابق، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ کیونکہ یہ جو امت ہے، یہ امت دعوت ہے، اور اس کے جو ذمہ ہے وہ دعوت کو عام کرنا ہے، اسلام کی تبلیغ کرنا ہے صحیح ڈھنگ سے۔ وہ صحیح ڈھنگ کیا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، جو آپ کے صحابہ کا طریقہ تھا، اور دیگر سلف صالحین کا جو طریقہ تھا۔ وما علی الرسول الا البلاغ، رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو کھول کر کے بیان کر دیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول، جو شریعت تمہارے اوپر اتاری گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اسے تم لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دو، لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ وہ اصل اللہ کا پیغام کیا ہے؟ وہ توحید ہے۔ یہ انسانیت جب بھی راہ حق سے بھٹکی ہے، راہ حق سے بھٹک کر گمراہی کی طرف گئی ہے، وہ راہ حق کیا ہے، وہ گمراہی کیا ہے، یہی ہمیں سمجھنا ہے۔ وہ راہ حق توحید کا راستہ ہے، سنت کا راستہ ہے، جسے ہم صراط مستقیم کہتے ہیں، اور جس کے لیے ہم ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس میں یہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ راہ راست پر، صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ تمہیں گامزن کر، ہمیں اس کی ہدایت کر، اور ہمیں تو اس پر قائم اور دائم رکھ۔ وہ صراط مستقیم ہے کیا چیز جس کی دعا ہم ہمیشہ کرتے ہیں، ہر نماز میں کرتے ہیں، روزانہ کرتے ہیں؟ وہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، دین پر عمل کرنے کا طریقہ ہے، دین کو سمجھنے کا طریقہ ہے، اور دین کی تبلیغ کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ صراط مستقیم جس کی دعا ہم کرتے ہیں تاکہ ہم گمراہیوں سے بچ جائیں، اور گمراہ ہو کر کے عذاب الہی کا شکار نہ ہو، جس طریقے سے پچھلی قومیں گمراہ ہو کر کے عذاب الہی کا شکار ہوئیں۔ اسی لیے رسول آتے ہیں۔ جب امت یا جب کوئی قوم بھٹک جاتی ہے، یعنی اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت میں پڑ جاتی ہے، یا اللہ کے ساتھ، اس کی عبادت اور پرستش کے ساتھ غیر اللہ کو بھی اس میں شریک کرنے لگتی ہے، تو یہ کفر ہے اور شرک، اور اسی طریقے سے
اللہ کی عبادت تو کرتی ہے لیکن اس طریقے سے نہیں جیسا رسول نے بتایا ہوا ہوتا ہے، تو یہ کیا، یہ گمراہی اور بدعت ہے۔ تو بدعتی طریقے سے، گمراہ طریقے سے وہ جو ہے اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ لہٰذا ان سب بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راہ دکھانے کے لیے رسول آتے ہیں، اور اب قیامت تک کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو ان کے جو وارثین ہیں، جن کی ذمہ داری ہے وہ علماء، آج ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایسے علماء کی شناخت کریں اور جانیں کہ وہ علماء کے انبیاء کی وہ صحیح وارث کون سے علماء ہیں۔ سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، طبع تابعین ہیں، ائمہ اور محدثین ہیں، جنہوں نے دین کی صحیح تبلیغ کی اسی طریقے سے جیسے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے اللہ رب العالمین کے اس دین کی تبلیغ کی ہے، اور آج بھی ضرورت ہے کہ اسی طریقے پر دین کی تبلیغ کی جائے۔ اس امت کا یہی کام ہے کہ دین کو لوگوں تک پہنچایا جائے، توحید کو عام کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کو عام کیا جائے، سماج سے، معاشرے سے بدعت کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ ہر نبی نے کیا ہے، نبی کا پیغام یہی ہوتا تھا۔ آپ دیکھیں کوئی بھی نبی، کسی بھی نبی کا ریکارڈ آپ دیکھ لیں، قرآن کے اندر پورے طور پر موجود ہے، کھلی کتاب ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت کہ ہر نبی نے اپنی قوم کے پاس آ کر کے ان کے سامنے کون سی دعوت پیش کی ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ہر نبی نے آ کر کے اپنی قوم سے یہی کہا، ہر رسول نے آ کر اپنی قوم سے یہی کہا۔ آپ دیکھیں سب سے پہلے رسول کون سے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ ان کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے جب اس قوم کے اندر پہلی بار شرک داخل ہوا اور شرک کے راستے پر چلے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک انہیں تبلیغ کی ہے۔ کس چیز کی تبلیغ کی ہے؟ کون سا جو ہے نظام قائم کرنے کے لیے تبلیغ کی ہے؟ توحید کی تبلیغ کی ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب جیسا آج کے حزبی اور تنظیمی اور اخوانی یہ لوگ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، باور کراتے ہیں کہ جو ہے اقامت دین سے مراد نظام قائم کرنا، حکومت اور خلافت قائم کرنا، یہ چیز کہیں بھی مراد نہیں ہے۔ بلکہ جو اولو العزم رسول ہیں، پانچوں جو رسول ہیں اولو العزم، ان کو جو اقامت دین کا حکم دیا گیا ہے، اگر وہاں اقامت دین سے مراد حکومت اور اقتدار قائم کرنا، خلافت قائم کرنا، نظام قائم کرنا ہوتا تو کم سے کم جو ہے یہ پانچوں انبیاء جو گزرے ہیں، اولو العزم جو رسول ہیں، انہوں نے ضرور جو ہے حکومت قائم کی ہوتی اور وہ حکمران ہوتے، جس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام جیسے حکمران تھے، جیسے بادشاہ تھے۔ ان سے پہلے تو یہ جو اولو العزم رسول ہیں یہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتے اور ان کو اللہ تعالیٰ بادشاہت دیتا۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو 5 اولو العزم رسول ہیں، شرع لکم من الدین ما وصی بہ، اللہ تعالیٰ نے جو وصیت کی ہے حضرت نوح کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، اور آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ علیہ صلوات اللہ وسلام علیہ، یہ جو سارے انبیاء ہیں، رسول ہیں، ان کو اولو العزم رسول کہتے ہیں۔ ان پانچوں رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اللہ کے دین کو تم قائم کرو۔ اچھا، یہ جو حزبی ہیں یہ لوگ اسی آیت سے دلیل بناتے ہیں کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا، اقامت دین کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، اس کا مطلب وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے آئے تھے، مطلب نظام قائم کرنے کے لیے، خلافت قائم کرنے کے لیے، اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے یہ لوگ باور کراتے ہیں۔ آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں، پانچوں رسولوں کو، کون سی جو ہے انہوں نے نظام قائم کیا، کون سی خلافت اور بادشاہت قائم کی؟ بادشاہت تو قائم کی تھی حضرت داؤد علیہ السلام نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، لیکن ان کا ذکر تو اس میں نہیں آیا کہ تم لوگ دین کو قائم کرو، تاکہ مراد لیا جائے کہ انہوں نے دیکھو اس کا مطلب حکومت قائم کیا تھا۔ ان کے پاس حکومت تھی، وہ ڈنڈے کے زور سے جو چاہتے تھے کرتے تھے، کرواتے تھے لوگوں سے۔ تو ان کا ذکر تو، دونوں کا ذکر تو اس میں اولو العزم رسولوں میں ہے ہی نہیں۔
اور جن کا نام آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے بادشاہت مانگتا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بادشاہت دے دے کہ ویسی بادشاہت کسی کو نصیب نہ ہو، تو میں نہیں چاہتا کہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے بادشاہت مانگوں، کیونکہ ہمارے بھائی سلیمان نے اس طرح کی دعا کی تھی، تو میں اس کے خلاف نہیں جا سکتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے تو بادشاہت نہیں مانگی، کوئی حکومت اور اقتدار کسی سے نہیں مانگی۔ اور ان سے پہلے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، ان سب کی زندگیوں کو آپ دیکھ لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، 950 برس تک انہوں نے حکومت کی، انہوں نے دعوت کی، تبلیغ کی، دین کی، اپنی قوم کے اندر لوگوں کو شرک سے روکتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، توحید کی طرف دعوت دیتے رہے، اور یہ قوم مشرک بن چکی تھی، اس کو توحید کی طرف بلاتے رہے، لیکن آپ دیکھیں وما آمن معه الا قلیل، بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ آخر میں اتنے لوگ تھے کہ ایک کشتی پر سوار ہو سکتے تھے، اور بھی بہت ساری چیزیں اس کشتی کے اندر تھیں، یعنی چند لوگ تھے آپ کے ساتھ، اور وہی لوگ نجات پائے جو ایمان لانے والے تھے۔ آپ بتائیے 950 برس میں آپ نے کون سا نظام قائم کیا؟ اگر حکیم الدین سے مراد دین قائم کرنا یعنی نظام قائم کرنا ہوتا، حکومت قائم کرنا ہوتا، حکومت الہیہ، خلافت الہیہ، جو بھی آپ کہیں، حضرت نوح کو یہ اللہ نے حکم دیا ہے، کون سا انہوں نے نظام قائم کیا؟ اور ظاہر سی بات ہے جو نبی کو حکم ہے انہوں نے تو کیا ہوگا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی وہ کبھی نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، اللہ کے دین کو قائم کرنے سے جو مراد ہے، جو صحیح مراد ہے، انہوں نے قائم کیا، اور وہ ہے اللہ کے دین کو اپنے اوپر نافذ کرنا۔ وہ کیا چیز ہے؟ ان اقیم الدین مخلصا لہ الدین۔ آپ دیکھیں وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، انبیاء کو نہیں حکم دیا گیا تھا مگر یہ کہ وہ اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اور یہی جو ہے مضبوط دین ہے۔ حنفاء، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے بن کر کے ہو جائیں، یہ اقامت دین ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ سارے جو ہے باطل راستوں سے کٹ کر کے صرف اللہ کے لیے اطاعت اور بندگی کریں، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں۔ یہ مضبوط دین ہے، یہی تو دین کا قائم کرنا ہے۔ یعنی قرآن جو ہمیں بتاتا ہے دین کسے کہتے ہیں، دین کو قائم کرنا کسے کہتے ہیں، دین کی جو احکامات ہیں، دین کی جو واجبات ہیں، اسی کو قائم کرنا، اسی پر عمل کرنا، یہی دین کا قائم کرنا۔ تو انبیاء نے وہی کام کیا، وہ دین پر عمل کرتے تھے اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، یہی ہے اصل دین قائم کرنا، اور ہر نبی نے یہ کام کیا۔ اور خاص طور سے یہ جو اولو العزم رسول ہیں پانچوں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دین قائم کرنے کے لیے کہا ہے، اس کو انہوں نے قائم کیا۔ وہ رات دن حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ آپ سورہ نوح پڑھیں، کیسا اس میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر بھی وہ نہیں مانے تو انہوں نے بددعا کر اور پھر ان پر عذاب آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیے، انہوں نے پوری زندگی کیسے جو ہے اپنی گزاری ہے۔ فرعون کے پاس ان کو بھیجا گیا ان کے بھائی ہارون کے ساتھ، اور دونوں نے فرعون کو تبلیغ کیا جا کر کے، اس کے سامنے توحید پیش کی اور بتایا کہ تم لوگوں کے رب نہیں ہو، ہمارا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ معجزے کے ساتھ اس کو سمجھایا، لیکن وہ بھی نہیں مانا، ہر دھرم انسان۔ تو کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے چپکے سے نکل گئے مصر سے، یہ نہیں کہ جو ہے ہم یہاں پر حکومت قائم کریں گے۔ بنو اسرائیل کو لے کر کے ان کو تبلیغ کر کے، ان کو سمجھا بجھا کر کے، منظم کر کے بیٹھ کر کے، ایک طاقت بنا کر کے، ایسا نہیں ہوا کہ جاؤ ٹکرا جاؤ باطل سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کچھ کیا گیا؟ کچھ نہیں ایسا کیا۔ مصر میں جہاں بھیجا گیا، جو ان کی جائے پیدائش تھی، وہاں پر ظاہر سی بات ہے ایک کفریہ نظام تھا، ایک باطل نظام تھا، فرعون کی وہاں پر حکومت تھی۔ تو کیا حضرت موسیٰ نے بنو اسرائیل کو لے کر کے اس باطل نظام سے ٹکرا گئے؟ جو یہ بول رہے ہیں کہ دعوت کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، تزکیہ کے ذریعے، تنظیم کے ذریعے بیٹھ کر بندھن میں باندھ کر ایک طاقت بناؤ، یعنی لوگوں کو اکٹھا کرو، ان کو سمجھاؤ، ان کو منظم کرو، پھر اس کے بعد ایک طاقت بناؤ۔ طاقت کیسے آئے گی بھائی؟ باطل سے ٹکرانے کے لیے طاقت کہاں سے آئے گی؟
یہی تو ہے. یہ کون کس کی فکر ہے؟ یہ خوارج کی فکر ہے. جی ہاں، یہ لوگ یہی جو ہے تعلیم دیتے ہیں آج کے نوجوانوں کو، پھر وہ داعشی فکر کا بنتا ہے. یہ کہتے ہیں صاحب کہ جہاں بھی رہو، جس بھی نظام کے تحت رہو، جس بھی ملک میں رہو، اس نظام کو بدلنے کی کوشش کرتے رہو، انقلاب لانے کی کوشش کرتے رہو، ٹکرانے کی کوشش کرتے رہو. کوشش کرتے ہیں، چاہے جہاں جا کر کے بم پھوڑ دیتے ہیں، پھر پکڑے جاتے ہیں، گھر والے پکڑے جاتے ہیں، ستائے جاتے ہیں، مسلمان بدنام ہوتے ہیں. یہی ہوتا ہے. یہ جو ہے خوارج کی فکر ہے. اور خوارج کے بارے میں جاؤ پڑھو حدیثوں کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر، کہ اللہ کے رسول نے کیا کچھ ان کے ساتھ کہا، ان کے بارے میں کہا. جتنے سخت الفاظ اور جتنی سخت وعیدیں خوارج کے بارے میں ہیں. اور یہ مسلمان ہیں، اپنے ہی بھائی ہیں، لیکن ان کی فکر جو ہے دہشت گردانہ ہوتی ہے. اور سب سے یہ خطرناک کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو مارتے ہیں. حضرت عثمان کو شہید کرنے والے کون تھے؟ یہی لوگ تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بہت سارے معصوموں کو مارنے والے یہی لوگ، حتیٰ کہ یہ حضرت علی سے ٹکرا گئے. جنگ نہروان، جس میں سارے صحابہ نے مل کر کے لڑائی کیا ان سے، اور ان خوارج کو دوڑا دوڑا کر کے مارا. چند ایک بچ گئے، پھر وہی لوگ آگے بڑھے. عبداللہ بن وہب راسبی کی قیادت میں ان لوگوں نے لڑائی کی تھی. آج بھی ان کی نسلیں باقی ہیں. داعشی فکر کے لوگ، ارہابی فکر کے لوگ آج بھی باقی ہیں. تو یہ جو باطل سے ٹکرانے کی بات کرتے ہیں، یہ لوگ یہی کرتے ہیں. یہ کسی بھی ملک کو یہ اسلامی ملک مانتے ہی نہیں. ہاں ٹھیک ہے، ان کی اپنی فکر کا، کوئی خارجی فکر کا اگر انسان ہو، وہ بھی کسی مسلم ملک کے اندر وہاں فتنہ فساد برپا کر کے، قتل و خونریزی مچا کر کے وہ اپنی حکومت قائم کر لے، تو اس کو یہ مسلمان سمجھتے ہیں. اس کو یہ مسلم حکومت کہیں گے، اسلامی حکومت کہیں گے، اسلامی اسٹیٹ کہیں گے، گرچہ وہ کسی طرح کی نظام قائم کرے، کتاب و سنت سے اس کا چاہے دور دور تک کوئی تعلق نہ ہو. جی ہاں، حدود و قصاص نام کی کوئی چیز ہو ہی نہ، عدالت میں قرآن حدیث کے مطابق فیصلے ہو نہ ہو، بس ان کی اپنی فکر کے مطابق چاہے بدترین جمہوریت نافذ کرے، یہودیوں کا، عیسائیوں کا بنایا ہوا، انگریزوں کا بنایا ہوا، تو بھی ان کے یہاں وہ سب سے بڑا جو ہے مسلم حاکم ہوگا، اور وہ جو ہے ان کا امام ہوگا، اور ان کا امیر المومنین ہوگا. وہ بدترین سے یعنی کفریہ نظام بھی اگر وہ لاگو کر دے تو بھی ان کے یہاں وہ مسلم حاکم ہوگا اور ان کا امیر المومنین ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی فکر کے مطابق ہے، وہ ان کی تائید کرتا ہے اور وہ ان کا ساتھ دیتا ہے، انہیں پالتا پوستا ہے. اس وجہ سے وہ چلے گا. لیکن ان کی فکر کے اگر کوئی خلاف ہے تو وہ نہیں چلے گا. تو کیا کہتے ہیں؟ باطل سے ٹکراؤ ایک طاقت بنا کر کے. جی ہاں، یہ خارجی فکر ہے، ایسا کسی نے نہیں کیا. یہ لوگ اس طرح کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرتے ہیں. یہ جو ہے بالکل اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے الٹا، بالکل برعکس جو ہے انٹرپریٹیشن ہے. یہ خارجی اپنی فکر کے مطابق جو ہے یہ قرآن سے بھی دلیل دیتے ہیں، حدیثوں بھی دلیل دیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ لوگ دلیل دیتے ہیں، صحابہ کی زندگی سے. اچھا آپ دیکھیں، غور کریں، یہ خودکش بمباری کرتے ہیں. ایک طرف خودکش کرتے ہیں. خودکشی کیا اسلام کے اندر حرام ہے؟ اپنی جان اپنے ہاتھ سے لینا، اپنے آپ کو مارنا، یہ کیا ہے؟ یہ خودکشی ہے، اس کو حرام کرا دیا گیا، اور ایسے شخص کو جہنمی کہا گیا. اور یہ حدیث کے اندر ہے کہ جس چیز سے اپنے جان کو مارے گا، اسی چیز سے وہ قیامت کے دن جہنم میں اپنے آپ کو مارے گا. اگر اس نے کسی ہتھیار سے اپنے آپ کو مارا ہوگا تو ویسے چھری وغیرہ سے تو اسے بھونکتا رہے گا، گھونپتا رہے گا اپنے بدن میں. تو جس چیز سے اپنی جان کو مارا ہوگا ویسے ہی اس کو عذاب دیا جائے گا. یہ تو خودکشی کا انجام ہے، اس پر وعیدیں ہیں، اس کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے. اب وہاں وہ معاف ہو جائے یا اس کو کب تک عذاب ملے، وہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، لیکن وعید ہے اس کے بارے میں. اور خودکشی یہ گناہ کبیرہ، اس پر وعید آئی ہوئی ہے باقاعدہ، جہنم کی وعید ہے. وہاں کیسے عذاب دیا جائے گا یہ بھی سب آیا ہوا. لیکن یہ خودکش حملے کو باقاعدہ اس کو عملیہ استشہادیہ بولتے ہیں، یعنی شہادت والا عمل بولتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں اس کے جواز کا. آدمی اس میں کیا کرتا ہے؟ اپنے بدن میں بم باندھ لیتا ہے. ظاہر سی بات ہے، ٹائم بم ہوتا ہے، بٹن دبائے گا، پھوٹے گا. کون مرے گا؟ سب سے پہلے وہ آگ میں جلے گا. دوسرا سامنے کوئی مرے نہ مرے، وہ آدمی پہلے مرے گا اپنے ہاتھ سے. بٹن کون دبا رہا؟ وہی دبا رہا، یا اس کا کوئی بھائی دبائے گا؟ دشمن تو دبائے گا نہیں. اور دیکھیے، یہ جو خودکش حملہ یہ کرتے ہیں اور اپنی جان دیتے ہیں یہ، اور اس کو شہادت بولتے ہیں، یہ صحابہ کی زندگی سے یہ لوگ دلیل بناتے ہیں. آپ تعجب کریں گے، کہیں گے دیکھو وہ فلاں صحابی جو ہے دشمنوں کی صف میں گھس گئے. ارے تمہارے پاس ہمت ہے
تو تم بھی جاؤ دشمنوں کی صف میں گھس جاؤ، لڑائی کرو، اور پیچھے تمہارا کوئی بیکنگ کرنے والا ہو، بڑی فوج ہو تمہارے ساتھ۔ اچھا بتائیے، صحابہ میں سے یا جو بھی شروع میں یا کبھی بھی جو لڑائیاں ہوتی تھی میدان جنگ میں دشمنوں سے، اور آگے جو ہے صف جو ہوتی تھی وہ لوگ لڑتے تھے اور دشمنوں کے صف میں گھس جاتے تھے، سوال یہ ہے کہ وہ لوگ گھس جاتے تھے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے شہید ہونے کا امکان زیادہ ہوتا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے تو مارتے نہیں تھے اپنے آپ کو، ان کی نیت ہوتی تھی دشمنوں کو مارنا، لڑنا مارنا۔ اگر وہ شہید ہوتے ہیں تو اس کا مطلب وہ ہے وہ دشمنوں کے ہاتھ سے مارے جاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے وہ نہیں مارتے اپنے آپ کو، دشمن ان کو مارتا ہے۔ اور قرآن نے اسی کی ترجمانی کی ہے، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ دشمن کو مارتے ہیں اور دشمن کے ہاتھوں وہ مارے جاتے ہیں۔ اسی کو شہید کہتے ہیں کہ آدمی دوسرے کے ہاتھ سے، یعنی دشمن کے ہاتھ سے مارا جائے، یہ شہادت ہے، اس کو شہادت کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو مار لے آدمی، اس کو شہید نہیں کہتے ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوا ہے، ایک شخص جو ہے بہت زیادہ لڑائی کیا اور دشمنوں کے صف میں گھس گھس کر کے بہت سارے لوگوں کو مارا، لوگ اس کی تعریفیں کرنے لگے اور اسے جنت کی خوشخبری سنانے لگے، ہنی اللہ الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا، وہ آدمی بہت زیادہ زخمی ہو چکا تھا، زخموں کی تاب نہ لا کر کے اس نے خودکشی کر لی، اپنے خنجر سے اپنے پیٹ پہ مار لیا، گھونپ لیا، اسی پہ بیٹھ گیا، بعض حدیثوں میں ہے، کیونکہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر کے تکلیف کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو مار لیا، یعنی اس نے خود سے اپنی جان لے لی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ جہنم میں ہے، جہنم کی جو ہے اسے جو ہے آپ نے بتایا کہ وہ جہنم میں۔ لوگ سن کر کے حیران ہو گئے، اللہ اکبر، کیسے جو ایسے آدمی کو ایسا آپ نے کہہ دیا، چل کے دیکھتے ہیں اس کا کیا ماجرا، کچھ ضرور اس کے ساتھ ہوا ہوگا، ورنہ اللہ کے رسول ایسے نہیں کہہ سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے وہی آئی ہوگی۔ بہرحال وہ لوگ جا کر کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بندہ لڑ رہا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کر رہا ہے، لیکن اس نے غلط طریقہ اختیار کیا، اس نے خودکشی کر لی، اس کو بھی آپ نے کہا کہ یہ جو ہے جہنمی ہے۔ تو خودکشی وہی تو آج بھی تم کر رہے ہو، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو مار رہے ہو، گرچہ نام کچھ بھی ہو، جہاد کا نام ہو یا کوئی بھی نام آپ رکھ لو، لیکن وہی کام کر رہے ہو، وہی فتنہ پھیلا رہے ہو۔ اور یہ سب ایک ہوتا ہے چلو دشمنوں کے ملک میں، یہ اپنے ہی ملک میں، مسلم ملکوں میں یہ کام یہ لوگ کرتے ہیں، جی ہاں، اور اسی کو باطل سے ٹکرانا بولتے ہیں لوگ۔ مسلم حکومتوں سے یہ لوگ لڑائی کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو مارتے ہیں، اور اسی کو باطل سے ٹکرانا، طاغوت سے ٹکرانا کیا بولتے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ جو یہ تقریریں کرتے اس طریقے سے، یہ کون سا کام کرتے ہیں؟ یہ ایسے ہی داعشی بنانے کا کام کرتے ہیں نوجوانوں کو، اور ہم لوگ جو ہے ایسے لوگوں کو ہم جواب دیتے ہیں تاکہ جو نوجوان ان لوگوں کی باتیں سن کر کے، ان خارجی فکر کو سن کر کے متاثر ہو رہے ہیں، وہ لوگ جو ہے رک جائیں اور قرآن حدیث کی روشنی میں وہ اپنے آپ کو سدھارے اور اپنے آپ کو صحابہ کے منہج پر، سلف صالحین کے منہج پر اور انبیاء کی جو دعوت ہے اس سے دے، اس پر جو ہے موازنہ کرے۔ انبیاء نے جیسے کیا، اور انبیاء کے جو اصل وارثین ہیں، علماء حق جو ہیں، کتاب و سنت والے، قرآن و حدیث والے، اس کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں، اور جن کا عقیدہ صحیح ہو، وحدت الوجودی، صوفی، اور جو رافضی نماز ہو، خمینی کا دل دادا ہو، ظاہر سی بات ہے جو آدمی شیعہ سنی مفاہمت وقت کی اہم ضرورت نامی کتاب لکھے اور کہے کہ جو ہے اس وقت شیعہ سنی اختلاف نہیں، آج جو اسی کے تنظیم اسلامی کے لوگ جو ہے آج قرآن حکیم کا مطالعہ کے نام پر جو ہے لکھ رہے ہیں اور اس کے اندر شیعوں کو داخل کر رہے ہیں، شیعوں کی کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں، بہار الانوار اور الکافی، استفسار اور پتہ نہیں کیا کیا، جس کے اندر وہ لوگوں کا عقیدہ باقاعدہ لکھا ہوا کہ قرآن یہ محرف ہے، اس کے اندر تحریف ہے، اور خلافت جو ہے
ابو بکر عمر عثمان ان لوگوں نے چھین لیا تھا، غصب کر لیا تھا، نعوذ باللہ. اور کیا کیا گندگی ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس میں جو ہے نہ وہ لوگ وہ دین مانتے ہیں جو مسلمان مانتے ہیں، اور وہ صحابہ کو نہیں مانتے جن کو ہم صحابہ مانتے ہیں. وہ صحابہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کافر اور مرتد مانتے ہیں. نہ قرآن پہ عقیدہ ہے، نہ نبی پہ عقیدہ ہے، نہ صحابہ پہ عقیدہ، نہ امہات المومنین پہ عقیدہ ہے ان لوگوں کا، نہ حدیث پہ عقیدہ ہے، حدیث کو بھی نہیں مانتے ہیں لوگ. ایسے لوگوں کو یہ لوگ اپنے آپ کو قریب کرتے ہیں، ان سے جو ہے مل کر رہنے کی بات کرتے ہیں، اور شیعہ سنی مفاہمت کی بات کرتے ہیں، باطل سے ٹکرانے کی بات کرتے ہیں، اور خمینی کی اس پہ تعریف کرتے ہیں. یہ صرف اور صرف یہ لوگ جو اہل السنہ نوجوان ہیں، جو سنی نوجوان ہیں، ان سب کو یہ لوگ داعشی بنانا چاہتے ہیں. داعشی فکر بنا کر کے جتنے مسلم ممالک ہیں ان سب کو ٹکرانا چاہتے ہیں کہ آپس میں تباہ ہو جائیں، اور ہر جگہ جو ہے خمینی ماڈل نافذ ہو جائے. جی ہاں، خمینی ماڈل کو ان لوگوں نے ہر جگہ پروموٹ کیا ہے باطل سے ٹکرانے کے نام پر. سمجھ رہے ہیں؟ یہ خارجی فکر ہے، رافضی فکر ہے. یہ جو ہے کبھی بھی اسلامی فکر نہیں ہے، اور کبھی بھی انبیاء نے اپنے ساتھیوں کو یہ نہیں سکھایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ بھائی انہوں نے کیوں نہیں بنو اسرائیل کو جن کو ستایا جا رہا تھا، ان کو جو ہے تزکیہ کر کے، دعوت دے کر کے، تزکیہ کر کے، بندھن میں باندھ کر کے، ایک طاقت بنا کر کے، کیوں نہیں وہ جو ہے فرعون کے خلاف ٹکرا گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی آدمی تھے، ان کے پاس جو ہے ہر طرح کی طاقت تھی. اللہ رب العالمین نے معجزوں سے نوازا تھا، 9 معجزہ عطا کیا تھا، ربانی طاقت تھی ان کے پاس، سب کچھ تھا. بنو اسرائیل بھی ان کے ساتھ تھے. لیکن جب فرعون نہیں مانا تو اس کے بعد کیا کیا، وہاں سے بنو اسرائیل کو لے کر کے چلے آئے چپکے سے. وہ جو ہے فلسطین آنا چاہ رہے تھے، وہ بھی پیچھا، اس کو پتہ چل گیا، پیچھا کیا. کیا ہوا انجام معلوم ہے، بحر کلثوم میں یعنی بحر احمر کے اندر خلیج عقبہ کے پاس وہ ڈوب گیا، یہ لوگ نکل گئے. اچھا دیکھیے، اب یہ سب معلوم ہے، فرعون ڈوب گیا، اس کی فوج بھی ختم ہو گئی، اب تو مصر میں کچھ نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے، ابھی ہو سکتا تھا باطل سے نہ ٹکرائے ہوں کیونکہ اس کی طاقت بہت زیادہ تھی، باطل کی طاقت بڑی تھی، لیکن اب تو ختم ہے. باطل اہل باطل سب گئے، دریا برد ہو گئے، فرعون بھی گیا، اس کی فوج بھی گئی. اب تو حضرت موسیٰ کے لیے بالکل راہ ہموار ہے. جاتے مصر میں، بھائی حکومت قائم کرنا ہے نا، نظام الہی قائم کرنا ہے نا، ان لوگوں کے مطابق خلافت قائم کرنا ہے نا. یہ لوگ خلافتی ہیں، خلافت خلافت چلاتے ہیں، تنظیم اسلامی والے، اور وہ بھی کس کے ساتھ؟ شیعوں کے ساتھ مل کر کے، بہار الانوار کو مرجع اور مصدر مان کر کے، جس کے اندر کفریہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، بھری ہوئی ہیں کفریہ بکواس. جتنی جو ہے خواصت اس کتاب کے اندر، بہار الانوار 127 جلد میں یہ کتاب ہے، بتاؤ کتنی زیادہ خواصتیں ہوں گی، کتنی زیادہ اس کے اندر برائیاں ہوں گی، صحابہ کے خلاف، امہات المومنین کے خلاف، نبی کے خلاف، اور جو ہے حدیثوں کے خلاف، ایک ایک سے قرآن کے خلاف، ہر چیز کے خلاف. اس کو یہ لوگ مرجع اور مصدر کی حیثیت سے مانتے ہیں. یہی تنظیم اسلامی کے لوگ جس کے صدر پہلے رہ چکے ہیں، یہ ڈاکٹر اسرار. آج یہ لوگ شیعہ، یہ تو شیعہ سنی مفاہمت وقت کی اہم ضرورت نامی کتاب لکھ کر کے گئے. آج ان کے لوگ جو ہے وہ کر کے دکھا رہے ہیں باقاعدہ عملی طور پر. شجاع الدین شیخ جو اس وقت تنظیم اسلامی کے سمجھ لیجئے کہ امیر بنے ہوئے، ان کی طرف سے یہ سب ہو رہا ہے. خلافت قائم کریں، کس کے ساتھ؟ شیعوں کے ساتھ مل کر. ایسے ان سب کے مرشد جو ابو الاعلیٰ مودودی گزرے ہیں، وہ بھی خلافت قائم کر رہے تھے. کیا؟ فاطمہ جنہ کو لا کر کے. فاطمہ جنہ کون ہے؟ ایک شیعہ عورت. کہتے تھے نا خمینی کو میں نے دیکھا، اور لکھا ان کے پاس خط، ملون خمینی کے پاس خط لکھا کہ ہم بھی جو اسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں وہ بھی وہی ماڈل قائم ہو جائے، ویسی حکومت ہم بھی چاہ رہے ہیں. اور انہوں نے کر کے دکھایا. جنرل ایوب کے خلاف انہوں نے جو فاطمہ جنہ کو کھڑا کیا، شیعہ عورت کو، ملک کے سربراہ کے طور پر. ایک شیعہ، یعنی شیعہ حکومت لانا چاہتے تھے. ظاہر سی بات ہے، شیعہ جو ہے حاکم بنے گا تو وہ شیعوں کی بات مانے گا. تو شیعہ، اور وہ بھی عورت کو، ایک شیعہ عورت کو جو ہے ملک کا سربراہ بنا کر ووٹ مانگ رہے تھے، اور انہوں نے ووٹ دیا بھی، اس کے لیے پرچار بھی کیا. ووٹ کے لیے لوگ اعتراض کرتے تھے، جواب بھی دیتے تھے، ایسا نہیں ہے. تو یہ لوگ جو ہے شیعوں کو مل کے حکومت قائم کرتے ہیں، اور وہ بھی اسلامی حکومت، وہ بھی حکومت الہیہ، نظام مصطفیٰ.
نظام مصطفیٰ قائم کرتے ہیں یہ لوگ شیعوں سے مل کر کے، اور وہ بھی کہیں گے باطل سے. تو باطل میں شیعوں کے خلاف باطل کون ہے؟ سنی. تو ان کی اہل السنہ جو ہے باطل نظام ہے، کفریہ نظام ہے. اور اگر شیعہ نظام قائم ہو جائے، صحابہ کے جو گستاخ ہیں وہ لوگ حکومت قائم کرتے ہیں، تو ان کے یہاں وہ اسلامی حکومت بن جاتی ہے. یہ لوگ ایران کو بغیر اسلامی جمہوریہ کے نام نہیں لیں گے، اسلامی اسٹیٹ اسلامی. یہ تو ڈاکٹر صاحب تو ڈائریکٹ کہتے کہ وہی تو ایک بہادر تھا، اس نے جو ہے باطل نظام سے ٹکرا کر کے ختم کر کے وہاں پر اسلامی حکومت قائم کیا. اور سنی جتنے سب سن رہے ہیں، کوئی نہیں ایسا کر پایا، یعنی ویسے سب کو کرنا چاہیے. جی ہاں، باطل سے ٹکرا کر کے یعنی جتنی حکومتیں ہیں، سنی حکومتیں جتنی ہیں، سب کو ختم کر کے ویسے حکومت قائم کر دو، تب ان کا دل خوش ہو جائے گا. کیونکہ جو ہے خمینی کے جو ہے قبر پہ جا کے انہوں نے فاتحہ پڑھی تھی اور کہا تھا یہاں کوئی شرک و بدعت نہیں ہے. جی ہاں، تبلیغ کرتے جاؤ، تبلیغ. اب امریکہ پہنچ جاؤ، جاپان پہنچ جاؤ، لیکن ایک گاؤں میں بھی تم جو ہے نظام نہیں قائم کر سکتے ہو. ارے بھائی یہ کیا ہے؟ تبلیغ کی کیا ہے؟ یہ جو ہے تبلیغ کی بے عزتی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ گویا تبلیغ کی تذلیل کر رہے ہیں، انسلٹ کر رہے ہیں. انسان کا کام ہے تبلیغ کرنا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من ولکن اللہ یہدی من یشاء. یہ تو نبی کو کہا گیا کہ تمہارا کام صرف تبلیغ کرنا ہے. کون ایمان لائے نہ ایمان لائے اللہ کے اوپر ہے. نظام قائم کرنے کے لیے کون آیا؟ کہ کوئی نہیں آیا. میں ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، پوری زندگی ان کی قربانیوں سے عبارت ہے. توحید قائم کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے، بت پرستی کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی بت پرستی کیا ہے؟ غیر اللہ کی عبادت کرنا. اور آپ جہاں تھے، پیدا ہوئے تھے عراق کے اندر، وہاں بت پرستی عام تھی، بلکہ آپ کا گھر خود جو ہے بت پرستی سے بھرا ہوا تھا. آپ کے والد جو ہے بت بناتے تھے، بت بیچتے تھے، بت کی پوجا کرتے تھے، سب کرتے، پروہت تھے. اپنے گھر والوں کو آپ نے سمجھایا، اپنے ماں باپ کو سمجھایا، سب کو ہار گئے، کوئی نہیں مانا. بلکہ آپ کے باپ نے کہا تو پتھر سے مار دوں گا، تم کو مار کے ہلاک کر دوں گا، بہت زیادہ تم جو ہے موحد بننے کی کوشش کر رہے ہو. نہیں مانے. تو کیا کیا آپ نے؟ بھائی آپ نے کیا ٹکرا گئے اپنے والد سے؟ بالکل نہیں ٹکرائے. اگر حضرت ابراہیم ٹکراتے باطل سے، جو کہ اولو العزم رسول کی، ان کو جو ہے ابو الانبیاء کہا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا گیا. بھائی آپ دیکھیں، آپ کی نسل میں ایک طرف سے پورے بنو اسرائیل، وہ کون ہے؟ سب آپ کی نسل سے. اور اللہ کے رسول بھی آپ ہی کی نسل سے ہیں، اسماعیل کے واسطے سے. اور باقی جتنے وہ سب جو ہے اسحاق کی نسل سے ہیں. تو آپ کو اسی لیے ابو الانبیاء کا خطاب ملا، خلیل اللہ آپ نے. آپ کو کہا گیا کہ دین قائم کرو. دین قائم کرنے سے مراد اگر نظام اور حکومت اور خلافت اور کیا کیا قائم کرنا مراد ہوتا، ٹکرانا مراد ہوتا باطل سے، تو کیا آپ سب سے پہلے اپنے والد سے نہیں ٹکراتے؟ آزر سے کون سا آپ نے ٹکرایا؟ آپ نے کتنی جو ہے نرمی سے اپنے باپ کو تبلیغ کرتے رہے، اور آخر میں بھی جب انہوں نے دھمکی دیا مارنے کی، تو یہ کہے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ کے لیے میں دعا کرتا رہوں گا اللہ تعالیٰ سے آپ کی ہدایت کے لیے. آخر تک آپ نے کہا. اس طریقے سے قوم سے بھی آپ ٹکرا گئے. لیکن ٹکرانے کا کیا مطلب ہے؟ قوم سے آپ نے مباحثہ کیا، ان کے بتوں کو جا کر کے توڑ دیا. جی تو شرک سے آپ نے لڑائی کی ہے، کسی حکومت سے نہیں، کسی فرد سے نہیں، مادی چیزوں سے آپ نے نہیں. یعنی دنیاوی معاملات میں حکومت اقتدار کیا ہے؟ دنیاوی چیزیں، دنیاوی چیزوں کو لے کر آپ نے کسی سے لڑائی نہیں کی. آپ نے بتوں کو توڑ دیا جا کر کے، بت پرستی کو. اور اس کے بعد اسی جرم میں جو ہے آپ کو آگ میں ڈالا گیا. کیا آپ نے کوئی احتجاج کیا؟ ظاہر سی بات ہے، حکومت سے تو آپ ٹکرا نہیں سکتے تھے، لڑ نہیں سکتے تھے. جو ہو سکا آپ نے کیا بت پرستی کے خلاف. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا. اور جو حاکم وقت تھا، اس سے جو آپ دیکھیے جو بحث اور مناظرہ کرتے ہیں، کس چیز پہ؟ توحید پر مناظرہ کرتے ہیں. کبھی تو آپ نے حکومت کے بارے میں بات نہیں کیا. آپ نے صرف توحید پر بات کی ہے.
وہاں سے اس کے بعد آپ چلے جاتے ہیں، فلسطین جاتے ہیں، مصر جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، وہاں پر آپ گھر بناتے ہیں اللہ کے۔ وہ کیا ہے؟ وہ توحید کی علامت ہے۔ وہاں جو ہے نماز قائم کرنے کی، اور جو ہے توحید پر قائم رہنے کی، شرک اور بت پرستی سے بچنے کی آپ جو ہے دعا کرتے ہیں، اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے آپ وہاں جا کر کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو گھر بنایا تاکہ تیری خالص عبادت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بدر کے میدان میں جو لڑائی ہوئی تھی، آپ نے وہاں کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر آج یہ جو چھوٹی سی جماعت ہے، ان تہلک هذه العصابة لن تعبد فی الارض، اگر یہ جو چھوٹی سی جماعت ہے اگر آج ہلاک ہو جائے گی تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو مقصد کیا؟ اللہ رب العالمین کی خالص عبادت ہو۔ اللہ رب العالمین کی عبادت، کسی کو توحید کہتے ہیں، خالص عبادت اللہ کی ہو، ہر طرح کی عبادت کی جتنی شکلیں، جتنی صورتیں، سب اللہ کے لیے خالص ہوں۔ تو تمام انبیاء نے، اولو العزم رسول نے توحید کی دعوت دی ہے۔ باطل سے ٹکرانا ہوتا، اللہ کے رسول مکہ میں ٹکرائے ہوتے، آپ نے کیسا جو ہے صبر سے کام لیا، تبلیغ آپ کرتے رہے، آپ کی جو ذمہ داری تھی۔ مکہ والوں نے تو آپ کو حکومت دینے کا وعدہ بھی کیا تھا کہ آؤ سمجھوتا کر لیتے ہیں، جیسے یہ جماعت اسلامی والے کرتے ہیں کہ سب کو لے کر چلو حکومت قائم کر لو، بعد میں پھر نظام قائم کر لیں گے۔ تو اللہ کے رسول کے لیے تو مکہ والوں نے یہ آفر دیا تھا کہ بھئی آپ مکہ کے سردار ہو جائیے، اور آپ ٹھیک ہے، آپ کسی پر فورس مت ڈالیے، جو جس کی عبادت کرتا ہے کرنے دیجیے۔ آپس میں کیوں جو ہے آپ لڑائی کروا رہے ہیں، ایک دوسرے سے کے درمیان میں دشمنی پیدا کروا رہے ہیں، باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جو جس کی عبادت کر رہا ہے کرنے دیجیے۔ آپ کو اگر جو ہے حکومت کی پرواہ ہے تو آپ کو ہم حاکم بنا دیتے ہیں، سردار بنا دیتے ہیں۔ تو اگر جو ہے نبوت کا مقصد ہے حکومت قائم کرنا ہوتا، خلافت قائم کرنا ہوتا، تو مکہ میں آپ قائم کرتے بھائی۔ وہاں پہ تو مکہ والوں کا سپورٹ مل رہا تھا آپ کو کہ چلو مکہ والوں کے ساتھ مل کر کے حکومت قائم کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس طاقت ہو جائے گی، پھر ہم جو ہے بائی فورس سے نظام قائم کر دیں گے، جو کرنا ہوگا وہ کر لیں گے۔ لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ نے ان کی بات کو ٹھکرا دیا۔ یعنی دین کے نام پہ کوئی سمجھوتا نہیں، توحید پر کوئی سمجھوتا نہیں، اور یہ لوگ تو پیچھے جا رہے ہیں ہر چیز کے سامنے، بس ان کو کرسی ملنا چاہیے، توحید ہو یا کوئی بھی چیز ہو۔ بلکہ یہ تو منع کرتے ہیں کسی کے خلاف بولنے سے، کہتے ہیں یہ فرقہ، اگر کوئی جو ہے شرک پر بولے، بدعت اور خرافات پہ بولے، اور شیعوں کے بکواس پہ بولے، تو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ جو فرقہ پرست یا فرقہ پرست، اس کو فرقہ پرست یہ لوگ بولتے ہیں۔ حالانکہ انبیاء جو آئے ہیں ان کی زندگی میں آدھا ان کی زندگی جو ہے شرک کے خلاف ہی بولا، انہوں نے شرک کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، کفر کے خلاف، شرک کے خلاف، بدعت اور خرافات کے خلاف، اور ہر جو ہے غلط کام کے خلاف، اور آداب دیکھیں گے توحید اور دیگر بھلائی۔ تو یہ جو ہے جس انداز میں تبلیغ تبلیغ تبلیغ، امریکہ تک چلے جاؤ، دنیا میں چاہے جہاں چلے جاؤ، لیکن ایک گاؤں میں، ایک بستی میں بھی نظام قائم نہیں کر، کیا مطلب اس کا؟ یعنی گویا یہ تبلیغ وبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر تم حکومت نہیں قائم کر رہے ہو اپنی۔ اصل ان کی یہاں حکومت ہے، جی ہاں، اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ دنیا پوچھے جو ہے کون سا اسلام لائے ہو ہمارے لیے، تو ہمیں پتہ نہیں بھائی، کتابوں میں لکھا، دکھا سکتے ہو نہیں دکھا سکتے ہو؟ یعنی مطلب یہ کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی؟ کتابوں میں لکھا ہے، اور کہاں لکھا رہے گا؟ کسی کی پیشانی پہ تھوڑی لکھا ہوتا ہے۔ دین اسلام جو پورا ہے، شریعت جو ہے وہ کتابوں ہی میں ہے، قرآن حدیث میں ہے، اور کہاں رہے گا؟ یہ دراصل تبلیغ کی اور دعوت دین کی یہ مذاق ہے، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ورنہ یہ کیا چاہتے بھائی؟ اس اعتبار سے جیسا یہ لوگ سوچ رہے ہیں، اس حساب سے تو پوری دنیا پہ حکومت ہونی چاہیے مسلمانوں کی، اور اللہ تعالیٰ کو ایسا کرنا چاہیے ان کے حساب سے۔ اگر نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو ذلیل کرے گا، حکومت نہیں دے گا۔ اگر حکومت فرض ہوتا
کہ جو ہے یہ قائم ہو تو ضرور جو ہے ہوتا، پوری دنیا پہ پھر ہونی چاہیے حکومت مسلمانوں کی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، حکومت اقتدار یہ جو ہے ایک آزمائش ہے اور ایک نعمت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ارے بھائی کون ایسا حاکم گزرا ہے آج تک پوری دنیا پر جس کی حکومت رہی ہو؟ ایسا کہیں نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا، کسی زمانے میں بھی نہیں ہوا کہ کوئی چاہے نبی ہو یا غیر نبی ہو پوری دنیا پہ اس کی حکومت رہی ہو۔ غیر نبی کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو اور اس نے حکومت کی ہو، اللہ کا نظام قائم کیا ہو، خلافت قائم کی ہو پوری دنیا میں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ان لوگوں کے حساب سے بالکل ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ان لوگوں کی باتوں کا خلاصہ آپ یہی دیکھیں گے کہ باطل سے ٹکرا کر کے حکومت کو، نظام کو اکھاڑ پھینک کر کے، یہ سارے الفاظ ان کی کتابوں میں آپ کو ملیں گے، ان کی تحریروں میں ملیں گے، ان کی تقریروں میں ملیں گی، وہاں پہ نظام قائم کرو۔ صاف صاف یہ جو ہے دہشت گردی کی یہ لوگ تبلیغ کرتے ہیں۔ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، بس دین کی تبلیغ کرنا ہے، توحید کی دعوت دینا ہے، اور حکومت، اقتدار، خلافت یہ اللہ کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا دے گا، جس کو چاہے گا نہیں دے گا۔ اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ بادشاہت، اقتدار اللہ کے ہاتھ میں، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ بادشاہت اور حکومت یہ جو ہے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے یہ پیٹرن نہیں ہے، ان کے لیے خاص نہیں ہے کہ صرف انہی کو دے سکتا ہے۔ یہ ایک نعمت ہے، اگر دے رہا ہے تو اس کا مطلب وہ آزما رہا ہے، آزمائش ہے کہ وہ اس کھرا اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا ہے۔ اور اگر یہ کافروں کو دے رہا ہے تو یہ ڈھیل ہے، استدراج ہے، کسی کو بھی دے سکتا، جیسے مال و دولت اللہ تعالیٰ دیتا ہے کسی کو بھی دے سکتا ہے، آل اولاد دیتا ہے، دنیاوی نعمت دیتا ہے، ویسے یہ اقتدار بھی، پاور بھی ہے، یہ بھی ہے، اس کے علاوہ اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ اپنا دین سب کچھ اسی کو سمجھتے ہیں۔